تو گناہ کی سزا 3 طریقے سے ملتی ہے۔ پہلا طریقہ اس کو نکیر کہتے ہیں، جہاں گناہ کیا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا۔ چنانچہ کتنے دوست آ کے خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہم اس فیز میں سے خود گزرے ہیں، جہاں کہیں کوئی ہم نے الٹا کام کیا 24 گھنٹے کے اندر ہمیں کوئی خبر مل جاتی، ہمارا بھی کام الٹا ہو جاتا۔ اس کو نکیر کہتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنی بیوی میں، اپنی اولاد میں، اپنے خادموں میں یا اپنے سواری کے جانور میں کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا۔ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میرے جتنے ماتحت تھے اس میں سے کسی نہ کسی نے میری نافرمانی۔ تو ہم غور کریں، اگر آج بیوی ہماری بات نہیں سنتی تو کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا یہ نقد سزا تو نہیں ہے؟ آج اولاد جو نافرمان بن گئی، کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نقد سزا تو نہیں ہے؟ کام کرنے والے کاروبار میں جو دھوکے دے جاتے ہیں، کہیں یہ نقد سزا تو نہیں ہے؟ تو اس کو نکیر کہتے ہیں کہ گناہ کیا اور اس گناہ کی فوراً سزا ملی، غلطی کی تھپڑ لگ گیا تو پھر سنبھل گیا کہ اچھا اب نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ غلطی پر جب ماں تھپڑ لگا دیتی ہے نا تو ماں کی شفقت ہوتی ہے، سمجھانا ہوتا ہے خبردار آئندہ نہ کرنا۔ تو جب اس طرح ہو نا نکیر والا معاملہ، تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو الٹا کام نہیں کرنا دینا چاہتے، تو سیدھا رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہوتی ہے۔ تو ایسا کوئی واقعہ پیش آ کے تو پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کر لے۔ یہ جو اس قسم کی مشکلات آتی ہیں نا، یہ کئی مرتبہ اس لیے آتی ہیں کہ بندے کی آنکھیں کھل جائیں۔ ایک اصول یاد رکھیں، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ جب غم آتے ہیں نا تو پھر بندے کو خدا یاد آتا ہے۔ جو پہلے فرض نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اب وہ فرض پڑھنے کے بعد اشراق بھی پڑھ رہا، اوابین بھی پڑھ رہا۔ جس کو ایک صفحہ قرآن مجید کا تلاوت کی توفیق نہیں تھی، وہ آج بیٹھا ہوا سورہ یاسین بھی پڑھ رہا ہے، سورہ ملک بھی پڑھ رہا ہے، تغابن بھی پڑھ رہا ہے۔ لگتا ہے پورا قرآن پڑھ کے اٹھے گا۔ پوچھے کیا بنا؟ یار ایک پریشانی ہے، بس دعا کرو اللہ دور کر لے۔ تو پریشانی کئی مرتبہ بندے کی یاد دہانی کا سبب بن جاتی، وہ پھر اللہ کے گھر آتا ہے، ریالائز کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دے، تو یہ بھی رحمت بن جاتی۔ ایک اور صورت ہے پریشانی کی، اس کو کہتے ہیں تاخیر۔ تاخیر کا مطلب ہوتا ہے ڈیلے کر دینا۔ یہ پہلے سے بڑی سزا، وہ جو نقد تھپڑ لگتا تھا نا، یہ اس سے بڑی سزا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فوراً تھپڑ نہیں لگاتے، موقع دے دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں۔ اچھا تم کرتے ہو کرتے پھرو، ہم بھی تمہارا بندوبست کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں، پھر وہ بندہ زیادہ برائیوں میں دب جاتا ہے، گھس جاتا ہے۔ جب زیادہ برائیوں میں دھس جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ آ جائے، اور یہ پہلے سے بڑی سزا، بہت بڑی سزا۔ کتنی بہنیں ہیں جو اپنے بھائیوں کو بد دعا دیتی، کتنی مائیں ہیں اپنے بیٹوں کو بد دعا دیتی، کتنی بیویاں ہیں اپنے خاندوں کو بد دعا دیتی، پھر بعد میں بیٹھ کے روتی ہیں۔ تو کیا پتا ہماری ہی بد دعا جو کبھی غصے میں کی تھی آج جا کے اس کا اثر ظاہر ہو۔ تو اس کو پہلے سے بڑی سزا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تاخیر۔ اللہ تعالیٰ تاخیر کر دیتا ہے، ڈیلے کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب وہ لوگ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازوں کو کھول دیا۔ خوب عیش کریں جو چاہتے ہیں، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، حتیٰ کہ جب وہ بڑے خوش ہو گئے جو ان کو ملا تھا اور خوب موج میلہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ یہ بہت خطرناک سزا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب انسان گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش بھی اپنے اوپر دیکھ رہا ہو تو یہ بڑا ڈرنے کا مقام ہو، یہ بڑا ڈرنے کا مقام ہوتا ہے۔ او اللہ، میں گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں، آپ نعمتیں بھیج رہے ہیں، کہیں مجھ کو پھنسایا تو نہیں جا رہا، ٹریپ میں تو نہیں لا رہے۔ اس کو تاخیر کہتے ہیں۔ اور ایک اس سے بھی بڑی سزا، اس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر۔
اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کہ اللہ تعالیٰ ایسی طرح سے بندے کو سزا دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سزا، ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جوانی میں بدماشیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیوی کو نافرمان بنا دی۔ جب اولاد جوان ہو اور ماں کا ساتھ دے رہی ہو اور اس وقت بیوی اپنے خاوند کی نافرمان ہو جائے تو جتنا بڑھاپا اس بندے کا خراب ہوتا ہے وہ اپنی کیفیت کسی کو پتا بھی نہیں۔ تو کرتوت جوانی کے، سزا ملی بڑھاپے۔ اب دل کا دکھ کس کو کہے؟ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر۔ تین میں سے کسی نہ کسی ایک طرح سے بندے کو سزا ضرور ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی گناہ کرے گا سزا پائے گا۔ اب اس میں کسی کو مستثنا تو نہیں نہ کیا گیا کہ جوان کرے گا تو سزا دیں گے، بوڑھے کو نہیں دیں گے، جاہل کرے گا تو سزا دیں گے، عالم کو نہیں دیں گے، مرد کرے گا تو سزا دیں گے، عورت کو نہیں دیں گے۔ نہیں، استاد ہو، شاگرد ہو، پیر ہو، مرید ہو، کتے باشد، یہ میرے مالک کا اٹل قانون ہے۔ کیا فرمایا؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی گناہ کرے گا اس کو اس کی سزا مل کر رہے۔ اب اس سزا سے ملنے کا ایک ہی طریقہ کہ اس سزا سے پہلے انسان معافی مانگے، اور اس کا کوئی